أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ فطرت کی کان سنگ کا حاصل نہیں ہوں میں، پگھلو نہ غم سے کیوں کہ تیرا دل نہیں ہوں میں۔ آج بانی تحریک حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کا دن ہے۔ ہم ایک ایسے تحریکی رہنما کو فالو اپ کر رہے ہیں جس نے اپنی زندگی کے اندر سبھی نشیب و فراز دیکھنے کے باوجود دین اسلام کو ایک نئی روح بخشی، اور آج میں اور آپ سبھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی لٹریچر سے، کتابوں سے مستفید ہو کر اسلام پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امت کو چلنے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں۔ میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ 25 سپٹمبر 1903 میں انڈیا کے ایک شہر حیدرآباد کے ایک گاؤں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے، اور آپ 22 سپٹمبر 1979 کو اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ 1941 میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ مولانا مودودی کا بیسیکلی تعلق ایک سادات خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ مولانا مودودی کے خاندان کا ایک مشہور بزرگ خواجہ قطب الدین چشتی جو کہ محی الدین چشتی اجمیری کے شیخ الشیوخ تھے، وہاں جا کر ملتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کسی مدرسہ کی تعلیم حاصل پراپر طریقے سے نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ گھریلو حالات زندگی کچھ اس طرح کے تھے۔ اکنامکلی والدین مضبوط نہیں تھے، بلکہ ان کو سبھی علوم جو ہیں وہ دینیات اسلامی کے گھر پر ہی پڑھنے کا استفادہ ہوتا رہا اپنے والد گرامی سے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ تقریباً 11 برس کی عمر میں مدرسہ فرقانیہ میں 8ویں جماعت میں داخل ہوئے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے 1914 میں مولوی کا امتحان پاس کر لیا تھا، جو کہ اس زمانے میں بڑا اہم کنسیڈر کیا جاتا تھا، اور مالی مشکلات کی وجہ سے حیدرآباد تشریف لے جاتے ہیں، اور مولانا مودودی کے والد گرامی نے دارالعلوم میں داخلہ کروا دیا اور باقاعدہ مولوی عالم کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیم جاری رکھی، اور اس طریقہ سے آپ جو ہیں وہ دینی علوم کی تعلیم اور دنیاوی تعلیم نہیں حاصل کر سکے، بلکہ دینی تعلیم ہی کے ذریعے آپ نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا۔ اور مولانا مودودی کے والد گرامی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ فالج کا اٹیک ہونے کی وجہ سے دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکے۔ مولانا کے والد گرامی کی فوتگی کے بعد
مولانا نے قلم سنبھال لیا اور اس قلم کے کش میں آج میں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس جتنا بھی مٹیریل پہنچا ہے وہ مولانا مودودی کے اسی قلم ہی کا کمال ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے ایک صحافی کی حیثیت سے کام شروع کر دیا اور اخبارات، رسائل اور جرائد میں اپنے مضامین چھاپنے شروع کر دیے، اور اس طریقہ سے مولانا مودودی کے گھر کا چولہا جلتا رہا اور آپ آگے بڑھتے رہے۔ اسلام سے ریلیٹڈ مواد مقامی اخباروں میں شائع ہونے لگا۔ اس طرح مولانا مودودی کا ذریعہ معاش بھی بحال ہو گیا۔ مولانا کو مولانا محمد علی جوہر کے اخبار میں بھی کام کرنے کی آفر ہوئی۔ مولانا علامہ اقبال کی نظم شکوہ اور جواب شکوہ بھی پڑھی اور بہت متاثر ہوئے۔ مولانا رحمۃ اللہ ہند کے مسلمانوں پر بہت زیادہ سوچ و بچار کیا کرتے تھے، ان کی حالت زار پر روتے بھی تھے اور ان کے بارے میں سوچ و بچار میں مبتلا رہتے، اور مولانا مودودی نے مسلمانوں کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ وقف کر دیا اور اپنی ساری توجہات مسلمانوں کی دل آزاری اور مسلمانوں کو اسلام سے کیسے روشناس کرانا اس پہ جو ہے وہ مرکوز کر دی۔ تقریباً 1925 میں جب جمعیت علماء ہند نے کانگریس کے ساتھ اشتراک کیا اور مولانا مودودی نے اخبار جمعیت کو خیرباد کر دیا، اس طرح مولانا مودودی جو ہیں وہ جمعیت سے الگ ہو گئے۔ ایک شخص سوامی نے، جو کہ ہندو تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی کتاب میں گستاخیاں کرتا رہا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف توہین آمیز الفاظ لکھتا رہا۔ آپ مودودی رحمۃ اللہ نے اس چیز کو برداشت نہ کیا اور مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ دین اسلام اور حب نبی کو اجاگر کرنا شروع کر دیا۔ اب اسی کشمکش کے اندر ایک مسلمان اٹھا اور اس نے اس سوامی کو قتل کر دیا اور واصل جہنم پہنچا دیا۔ مولانا نے ہندوستان کے مسلمانوں کو متحد کرنے اور اسلام کو طاقتور بنانے کے لیے کام تیز کر دیا اور تقریریں کرنے پر بھی زور دینا شروع کر دیا۔ اس طرح مولانا مودودی نے ایک کتاب بھی لکھنا شروع کر دی جس کا نام جہاد فی الاسلام تھا۔ جہاد فی الاسلام مولانا مودودی نے تقریباً 24 برس کی عمر میں لکھ کر اس وقت کے علماء کو حیران کر دیا۔ اس طرح مولانا مودودی مسلمانوں میں مشہور ہو گئے اور ہر طرف سے واہ واہ اور داد رسی ہونے لگی۔ علامہ اقبال نے بھی مولانا کی کتاب کو جامع اور مفصل کتاب قرار دیا اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں اور اپنے آپ کو مولانا کے اس جذبہ اسلام سے روشناس کریں۔ مولانا صاحب نے اصلاح قوم کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے ایک رسالہ شائع کرنا شروع کر دیا جس کا نام ترجمان القرآن ہے۔ یہ آج بھی ہمارے پاس پچھلے کئی سالوں تک آتا رہا ہے، لیکن کچھ ٹیکنیکلی وجوہات کی بنیاد پر اب یہ رسالہ فزیکلی ہمارے پاس نہیں آتا ہے، لیکن اس کے کچھ حصے ہمارے پاس پہنچتے رہتے ہیں پرنٹ میڈیا کے ذریعے۔ مولانا صاحب نے مسلسل اسلام پر کام کرنا اور دن رات مسلمان کو اپنی اسلامی روایات پہ زور دینے کے لیے کام کرنا شروع کر دیا اور اس کو تیز سے تیز کر دیا اور ایک رسالہ پردہ کے نام سے بھی جاری کیا۔ مولانا نے اس کے علاوہ تنقیات اور تفہیمات کے مضامین بھی لکھنے شروع کر دیے اور اس طرح مولانا مسلمانوں کے اندر بہت مشہور ہوئے، جن کے ذریعے سے مسلمانوں میں بیداری پیدا کی۔ اور اس طرح مولانا نے 26 اگست 1941 کو لاہور میں اپنے ساتھیوں سمیت ایک جماعت کا، ایک تحریک کا اعلان کیا جو کہ تقریباً 73 افراد پر مشتمل تھی، اور وہاں پہ جماعت اسلامی پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ اور آج مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے دنیا بھر میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی بہترین جماعت بن کر ابھری اور آج مصر تک اور افغانستان سے لے کر مصر تک اور مصر سے لے کر نائجیریا تک، ایتھوپیا، سوڈان، جہاں جہاں بھی مسلم کنٹریز ہیں وہاں اس جماعت کے لوگ کام کر رہے ہیں، اور اللہ ماشاء اللہ
یہ مسلمان مولانا مودودی کے لٹریچر سے خوب متاثر ہوئے اور انہوں نے اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیا، اور آج خاص و خاص پاکستان کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی وہ جماعت جو 73 افراد پر مشتمل تھی، آج یہ لاکھوں میں بن چکی ہے اور سیاست میں بھی بھرپور حصہ لیتی ہے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ کو میں بھی یہاں سے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں، اور پوری دنیا کے لوگ مولانا مودودی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں ایسے ایک باغ بنائیں اور ان پہ خصوصی رحمت کے سائے بنائے رکھیں، اور جنت الفردوس میں نہایت اعلیٰ و بالا مقام سے نوازیں۔ آمین آمین ثم آمین۔